ایک صاحب پوچھتے ہیں مولانا صاحب مجھے یہ بتاویں کہ سب سے پہلے فرقہ بندی کب شروع ہوئی، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں تو وحدت ہی تھی؟ کیا صحابہ کرام نے سب سے پہلے فرقہ بندی شروع کی؟ ہاں انہی کے دور میں ہو، بس کسی سے نا سیاست نے ہمارا حال مندہ کر دیا۔ جب آپس میں جھگڑے ہو گئے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں فساد ہی فساد ہو گیا، کسی نے ان کو خلیفہ مانا، کسی نے بغاوت کر دی، کچھ ان کے حامی ہو گئے، کچھ مخالف ہو گئے۔ اب اس زمانے میں پروپیگنڈا کا ہتھیار دین ہی تھا، ویسے تو باتیں نہیں تھی، دین کا حوالہ دے کر انہوں نے علی رضی اللہ عنہ کی شان میں بنا لی کہ حضور نے مقرر کر گئے تھے، وہ شیعہ ہو گئے کہ حضور تو خود اس کو خلیفہ بنا گئے تھے، اس لیے ابو بکر عمر جو ہے نا سب غاصب ہیں، ظالم ہیں، انہوں نے حضور کے وہ شیعہ ہو گئے، ایک طرف وہ نکل گئے، دوسرے طرف خارجی ہو گئے جنہوں نے کہا علی سے بڑھ کر کون تھا اس زمانے میں، صحیح خلیفہ تھا، مگر اس نے جو ثالثی مانی نا معاویہ کے ساتھ، اس سے یہ بھی خلیفہ نہیں رہا، اس کو ڈاؤٹ ہو گیا کہ میں خلیفہ نہیں، کیا ثالثی اس سے کرنی تھی، یہ باغی تھا، سر اڑانا تھا۔ وہ علی رضی اللہ عنہ کی فوج سے نکلے، تھے بڑے نیک، بہت نیک لوگ تھے، کسی کی مسواک بھی بغیر اجازت نہیں کرتے، خارجی جو ہم کہتے ہیں نا آپ کی حکومت سے نکل گیا، ورنہ ان کا تقوی اور دینداری بہت، وہ حضرت علی کے بھی خلاف ہو گئے کہ کیوں ثالثی مانی ہے، کیا ان سے ثالثی کرنی ہے، یہ باغی ہے، ان کے سر اڑانے چاہیے۔ جی تو یہ تینوں گروہ جو ہے نا سنی، شیعہ اور خارجی اکٹھے پیدا ہوئے، جب نہیں تھے کوئی نہیں تھے، جب بنے ہیں سیاست کی بنا پر بنے، جنہوں نے کہا علی چوتھے نمبر پر صحیح خلیفہ وہ اہل سنت ہو گئے، جنہوں نے کہا پہلے دن سے یار یہی خلیفہ، باقی جو بنے غاصب ظالم ہے وہ شیعہ ہو گئے، جنہوں نے کہا نہیں خلیفہ ٹھیک تھا مگر اس نے ثالثی مان کر اپنی پوزیشن مشکوک کر لی، وہ خارجی ہو گئے۔ سیاست کی بنیاد پر یہ گروہ بنے، بعد میں دینی باتیں ساتھ ملا دی۔ جی